ہیں کہ احتجاج کمیٹی کا یہ کام ہے، اور میرا خیال نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ علی امین خان کو مزید اس کنفرنٹریشن میں ہم استعمال کریں، کیونکہ چیف منسٹر کے حوالے سے کہ صوبہ جو ہے وفاق سے لڑ رہا ہے، حالات ہماری یہ ہیں کہ ہر ایک زیادتی ہو رہی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم ابھی ہوئی نہیں تھی، جب سپریم کورٹ کی حالت دیکھی، میاں صاحب بھی گئے، اور آج آپ نے پاس آصف صاحب کا یہ ٹویٹ بھی دیکھا ہوگا۔ میں بیرسٹر گوہر کے حوالے سے یہ دو ٹوک الفاظ میں بات کرتا ہوں کہ خان کے مخلص ترین ساتھیوں میں ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہر ایک جو اسد عمر صاحب گئے تھے نا پاکستان تحریک انصاف کو، تو اس وقت جب کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ میں فائٹر تو نہیں ہوں، نہ میری تربیت ہوئی ہے کہ میں تشدد سے سکوں یا قید سے سکوں، تو لہٰذا I could not face۔ بیرسٹر گوہر صاحب ایک انٹلیکچوئل، ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور یہ موجودہ سیاست جو ہے وہ تو گولیوں اور شیلنگ اور پولیس اور رینجر ان کے سامنے سینہ سپر ہونے کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتجاج ان لوگوں کے حوالے ہونا چاہیے جو احتجاج کر سکتے ہیں، جن کے سٹیکس نہ ہو، اور احتجاج کمیٹی کا یہ کام ہے۔ دوسرا علی امین خان جو ہے، اس کو احتجاج کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ہمارے دیکھیں وہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہیں، اگر وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ کسی پولیس والے نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا، یا علی امین خان ہے وزیر اعلیٰ ہیں اور کسی نے ان کو ہتھکڑیاں لگا دی، ان چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے نا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کریں، مثال کے طور پہ اس دن پارلیمان کے سامنے مجھے گرفتار کیا، دھکی بھی دی ہے، تو کوئی فرق تو مجھے نہیں پڑا نا، چاہے یہ رگیدتے ہیں، گھسیٹتے ہیں، کچھ بھی کریں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری پارٹی کی ایک کنسٹیٹیوشن منصبدار ہے، وزیر اعلیٰ، اور ایک ہماری پارٹی کا چیئرمین ہے، اب ان کو ہم ان کے آگے لے آئیں۔ اور میں نے علی امین خان کو بھی کہا تھا، خان صاحب کو بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی، میں نے کہا کہ دیکھیں ان کی جگہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب پی ٹی آئی جو ہیں، یہ ایک کرائسس نے ڈیفرنٹ پی ٹی آئی کو جنم دیا ہے۔ میری مثال آپ کے سامنے، یہ لگ گئے تھے کہ اس کو نکالتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی یا ورکر جو ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو لہذا وہ نکالنے کا فیصلہ عوامی اڑ گیا۔ ابھی پی ٹی آئی میں یا خان ہے یا ورکر ہیں، اور ورکر کی آراء کے منافی خان بھی کوئی فیصلہ نہیں کرتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب شاید، دیکھیں اسد عمر میری پسندیدہ شخصیت تھے اور بدقسمتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس کڑے وقت میں ورکر کا حوصلہ توڑا جب ان کو خان کے ساتھ ڈٹ جانا چاہیے تھا، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ اتنی ذمہ داریوں کے باوجود ان لوگوں نے جو عمل کیا جس سے ہماری جدوجہد پہ بڑی کاری ضرب پڑی، تو ایسے لوگوں کو اگر یہ آ سکتے ہیں تو پرویز خٹک بھی آ سکتا ہے، محمود خان بھی آ سکتا ہے، لہذا جو گئے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کا چیپٹر کلوز ہونا چاہیے۔ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ کوئی نیا شغل تلاش کرے گی، پی ٹی آئی میں دیکھیں جیلم سے ان کا تعلق ہے، اور جیلم کی تمام تنظیموں نے، ایم پی ایز، ایم این ایز نے لکھ کر دیا کہ اگر یہ آتا ہے تو ہم پارٹی میں نہیں رہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی نفرت ہو گئی ہے اس تمام قیادت سے، جو یا بزدلی کی وجہ سے یا اپنے مصلحتوں کی وجہ سے خان کا ساتھ چھوڑ گئے، اور عین اس وقت چھوڑ گئے جب خان کو سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ تو لہذا فواد چودھری صاحب جو ہیں، اور انہوں نے تو اب مسلسل لیڈرشپ پہ اٹیک شروع کیے ہوئے ہیں، روزانہ ان کا بیان ہے، میری بھی کوئی ان کے ساتھ ذاتی کوئی مخاصمت تھی نہیں، لیکن بیانات انہوں نے شروع کر دیے۔ اب اگر کوئی رہی صحیح ہمدردی تھی وہ بھی نہیں رہی ہے، اور نہ کسی اور یہ جو تمام لیڈرشپ ہے اس کو انہوں نے الائنیٹ کیا ہوا ہے، جتنے بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے سب کے خلاف لگا ہوتا ہے۔ بیسیکلی خبروں میں کاش کوئی یہ خود بھی سوچیں، اس دن نیشنل اسمبلی میں پٹیل صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایسی تقریر کر دی کہ سارا موڈ ہی خراب ہو گیا تمام پی ٹی آئی کے ایم این ایس کا۔ اسی طرح کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، جو اسپیکر صاحب ہیں اس کا بڑا ایک حوصلہ افزا رول رہا ہے معاملات کو سلجھانے میں۔ اگر یہ اوش کے ناخن لیں، خان کو یہ تمام کیسز میں
خان بری ہو چکا ہے. تو لہٰذا اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم نظام کے اندر رہتے ہوئے پاکستان میں اس نظام کے ساتھ چل سکیں تو ہم کو کیوں نہیں رہا کر رہے ہیں؟ اب یہ بشرا بی بی کو 9 ماہ بعد بے گناہ پابند اخلاص رہنے کے بعد یہ بیل ہوئی ان کی، تو جناب میڈیا لگی ہے کہ جی یہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے. آج خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ آپ نے پڑھا ہوگا، اور علیم آپا اور ادما آپا کی جو یہ بیل ہوئی ہے، اب وہ جس انداز میں گرفتار ہوئی، دہشت گردی کا مقدمہ ان پہ لادا کیا، یہ دہشت گردی تھی. جس انداز میں گرفتار ہوئی اپنے بھائی کی رہائی کے لیے نکلی تھی. اب ایسے مقدمات میں یہ رہا نہیں ہوں گے تو ان کا ڈیل سے کیا تعلق ہے؟ طارق فضل چودھری صاحب کی بات کی، جنٹل مین ہے، اور اس نے ہمیشہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں تو اس میں میں ستائش کروں گا کہ اگر اچھی بات کوئی بھی، لیکن کوئی ہمیں ایسا نظر نہیں آ رہا ہے جب تک میاں نواز شریف صاحب نہیں چاہیں گے خان کی رہائی ممکن نہیں ہے. اور نمبر 2، گرچہ سپریم کورٹ سے قاضی فائز عیسیٰ چلا گیا